اگرچہ 27ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بنا دیا گیا ہے، تاہم اصل سوال یہ ہے کہ کیا صدر مملکت آصف علی زرداری کی حیثیت بدستور سپریم کمانڈر مسلح افواج برقرار رہے گی یا نہیں؟ یاد رہے کہ اس سے پہلے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ نئی آئینی ترمیم کے بعد صدر مملکت کی بجائے فیلڈ مارشل بطور چیف آف ڈیفنس فورسز مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بن جائیں گے۔ یاد رہے کہ صدر مملکت آئین کے تحت پاک افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہوتے ہیں اور عسکری تقرریوں کی منظوری کے لیے فائل صدر کے ہی دستخط سے مکمل ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس منصب کو عمومی طور پر رسمی قرار دیا جاتا ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف بھی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے کو گزشتہ روز رسمی کہہ چکے ہیں۔ تاہم آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 کی منظوری کے وقت وزیر قانون اعظم وزیر طارڑ نے یہ واضح کیا کہ ترمیم کا مقصد آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنانا اور جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کرنا ہے۔ اس کے باوجود ترمیم میں صدر مملکت کے بطور سپریم کمانڈر کردار سے متعلق کوئی شق شامل نہیں کی گئی، جس نے اس ابہام کو مزید گہرا کر دیا کہ مستقبل میں اس منصب کی عملی حیثیت کیا باقی رہے گی۔ صورتحال تاحال واضح نہیں ہو سکی، مگر تازہ ترین تبدیلیوں نے سیاسی اور آئینی حلقوں میں یہ بحث ضرور چھیڑ دی کہ جب ایوان صدر میں 18ویں ترمیم کے پارلیمنٹ کے اختیارات بحال کرنے والا صدر موجود ہے تو دوسری طرف وہی پارلیمنٹ اپنے اختیارات فوجی جرنیلوں کو کیوں منتقل کرتی چلی جا رہی ہے؟ مبصرین کے مطابق آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ میں تبدیلیوں کے بعد پاکستانی فوجی قیادت کا ڈھانچہ بنیادی طور پر بدل گیا ہے۔ ان ترمیم کے نتیجے میں جنرل عاصم منیر بیک وقت 3 کلیدی عہدوں یعنی آرمی چیف، فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز پر فائز ہو چکے ہیں اور ان تینوں حیثیتوں کے تحت ان کے اختیارات کو اثر نو مرتب کیا گیا ہے۔ آرمی چیف کے طور پر وہ بدستور بری افواج کی کمان کی ذمہ دار ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل کے طور پر انہیں وہ 5 اسٹار رینک دیا گیا ہے جسے آئینی ترمیم نے اعزازی سے بڑھا کر مستقل حیثیت دے دی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور پر ان تینوں مسلح افواج کی مشترکہ حکمت عملی اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ڈھانچے کی سربراہی بھی سونپ دی گئی ہے، جس کے بعد یہ عہدہ پاکستان میں تمام تر عسکری اختیارات کا مرکز بن چکا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کے منصب پر فائز جنرل عاصم منیر کو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز بنانے کے حکم نامے پر دستخط بھی صدر آصف علی زرداری نے کیے اور یہ آئینی ترمیم بھی انہی کے دستخط سے آئین کا حصہ بنی۔ یہاں یہ یاد کروانا ضروری ہے کہ صدر آصف علی زرداری دوسری مرتبہ صدر کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ اپنے پہلے دور صدارت کے دوران انہوں نے وہ تمام ترامیم 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کرائی تھی جو جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف نے کر کے پارلیمنٹ کے اختیارات چھین لیے تھے۔ صدر آصف علی زرداری کے ایما اور ہونے والی 18ویں ترمیم نے پارلیمنٹ کی بالادستی بحال کی اور صدر کے ثوابدیدی اختیارات محدود کیے۔ یوں آج اسلام آباد کے ایوان صدر میں وہ صدر بیٹھا ہے جو پارلیمانی نظام اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر کھلا یقین رکھتا ہے، جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم ہاؤس میں ایسا شخص براجمان ہے جو اپنے ہاتھوں سے پارلیمنٹ کو مزید کمزور اور مسلح افواج کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔